बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तापसी ते ठुस करसी, ये अगर आपने माकुला नहीं सुना तो इसका एक पूरा बैकग्राउंड है। और ये बात आज राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट से मुझे याद आ गई। हुआ ये कि अंग्रेज़ दौर में, अगर आपको याद नहीं, आपको क्यों याद होगा, अंग्रेज़ दौर में मुख्तलिफ़ कौमों के अंदर के लोग फ़ौज में भर्ती किए जाते थे। तो एक, मैं किसी कौम का जिक्र यहाँ पे नाम लेके उसको ह्यूमिलिएट नहीं करना चाह रहा, तो एक बड़े लंबे चौड़े गोरे चिट्टे जवान जो थे उस कौम के लोग थे, तो अंग्रेज़ ने कहा कि इनको फ़ौज में रखते हैं। तो अब उस कौम का, वो मार्शल रेस नहीं थी वो वाली कौम, यानी कि वो जंगो जदल से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन कद काठ बहुत बड़े थे, गोरे चिट्टे उच्चे लंबे जवान, तो उनको उन्होंने रख लिया। अब सारी ज़िंदगी उन्होंने कभी एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं की थी, किसी दूसरे कबीले के साथ कभी लड़ाई नहीं की थी, तो फ़ौज में उनको सीधा भर्ती कर लिया गया। अब उनके पास बंदूकें थी, वो बंदूकें साइड पे धूप में रख के, तो ख़ुद जो है वो जंग हो रही है और वो जनाब वो मोर्चे में बैठ के एक दूसरे से जुआ मार रहे हैं। गोरा कमांडर आया, उसने उनको देखा है आप जुआ मार रहे हो, कहा तुम लड़ते क्यों नहीं हो, तुम लोग ये बंदूकें दिए, गोली चलाओ, दुश्मन सर के ऊपर आ गया। तो उन्होंने जुए मारते हुए कहा कि तपसी तो ठुस करसी, आपे तपसी तो ठुस करसी। तो यानी इसका मतलब ये है, लतीफ़े का मज़ा ही ख़राब हो जाएगा कि ये जो बंदूक है, जो गोली है, जब गर्म होगी तो आप पे ठुस करेगी, चलेगी। तो हमने नहीं चलानी ना, हमें चलानी आती है। तो यही आज राना सनाउल्लाह साहब वाली बात हो गई सेम। हुआ ये कि कल नवाज शरीफ साहब ने अपनी गुफ्तगू में ज़िक्र कर दिया कि इमरान खान साहब को लाने वाले भी बड़े मुजरम हैं, उनका भी हिसाब होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, ये उन्होंने बातें की। अब मामला ये है कि आज कौम पता नहीं कितनी जज्बाती हुई पड़ी थी। और अब देखें, पाकिस्तान की कौम का मामला है कि पाकिस्तान की कौम को 70 साल ने, इस सिस्टम ने कुछ नहीं दिया, तो लिहाजा जो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करता है, मुझे क्यों निकाला, तो लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाता है वो। अगर कोई कहता है कि जी कि ये मीर जाफ़र मीर सादक कह देता है किसी को, तो लोग जो है वो उसके साथ भी खड़े हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये सिस्टम के ख़िलाफ़ शायद कोई बगावत कर रहा है। तो हमारी जो लीडरशिप है वो बगावत उस तरह से नहीं कर सकती जिस तरह के वो दावे कर जाती है। तो अब भी उनको ये लगा कि शायद नवाज शरीफ साहब पलट रहे हैं। तो हमने तो कल ही कह दिया था कि इसको बस महज स्टेटमेंट के तौर के ऊपर ही लें, ये इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ होने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सहाफ़ी कल भी सारा दिन प्रोग्रामों में यही चलता रहा, नवाज शरीफ साहब ने ये बात क्यों कर दी, नवाज शरीफ साहब क्या करने जा रहे हैं, कुछ नहीं करने जा रहे। हमने कल आपके साथ शेयर कर ली थी हमने बात। आज राना सनाउल्लाह साहब से कौमी असम्बली के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों ने उनको घेरा, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा कि बात यह है कि जी के पाकिस्तान में तबाही के ज़िम्मेदार बानी पीटीआई और वो लोग हैं जो 2018 में इन्हें इक़्तिदार में लाए। इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद जो 4 साल गुजरे, इन्हीं में तबाही हुई। वो कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल चल रहा है, ये सारे चेहरे खुद ही अपने अंजाम को पहुंचेंगे, खुद ही, समझ रहे हैं ना। तपसी तो ठुस करसी, असी नहीं करना। कल नुसरत जावेद साहब भी बात कर रहे थे कि बात ये है अपने प्रोग्राम में कि नवाज शरीफ साहब के जो भाई हैं उनकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की, और वफाक में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है उनकी पार्टी की। और क्या उनको नहीं पता कि इमरान खान साहब को कौन लाए थे? तो अगर वो कुछ करना चाहते हैं, कोई जवाब लेना चाहते हैं, तो ले लें, उनको किसने रोका है? तो जवाब नहीं लेना। ये राना सनाउल्लाह साहब ने आज कल जो शायर की शायरी थी उसकी पूरी तशरीह करके रख दी है। उन्होंने कहा कि नहीं आप तपसी तो ठुस करसी। और वैसे भी ये जो है जज्बाती बातें और तरह की होती हैं, और पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की सियासी जमातों की साख, और जो सिस्टम ने, या जो भी पाकिस्तान के अंदर एक पावर पॉलिटिक्स है, उसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अभी इतनी तवाना नहीं है। और अल्लाह अल्लाह करके प्रेम मुशर्रफ साहब का मामला चला था, वो भी इफ्तिखार चोई साहब ने अपनी केड़ में वो वाला उनके मतलब करवा लिया था जो भी होना था, अदरवाइज़ क्या होना था यहाँ पे। तो उन्होंने बाकी बातें करते हुए फिर उन्होंने बात कर दी इमरान खान साहब की। उन्होंने कहा जी कि वो बिल्कुल फिट हैं और वो जेल में हैं, जेल में बैठकर अगर कोई कैदी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की मंसूबे बनाए तो मुलाकातें कैसे करवाएं। इसकी 2-3 मिसालें पहले भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद पर धावा बोला गया, कौन सा कानून इस बात की इजाज़त देता है कि जेल में बैठकर मुल्क के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाए? और इमरान खान साहब को किसी और जेल में मुंतकिल करने की अभी तक कोई तजवीज़ नहीं है। ये आप खातर जमा रखें कि
عمران خان صاحب کو لانے والے فیض حمید صاحب تو خیر وہ اپنے منطقی انجام کو کب پہنچیں گے کب نہیں پہنچیں گے، لیکن عمران خان صاحب کو لانے والے وہ رحیل شریف صاحب ہوں، وہ کیانی صاحب ہوں، پاشا صاحب ہوں، ظہیر الاسلام صاحب ہوں یا باجوہ صاحب ہوں، کسی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہونا سر، اور نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے، تاپسی تے ٹھس کرسی وہی والا سین ہونا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا۔ باقی ایک اور خبر جو ہے ذکر انہوں نے کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے آئی ایم ایف کی رپورٹ کا، آئی ایم ایف کی رپورٹ کے اوپر جو ان کی گفتگو تھی وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے ایک لائن میں جس کو بیک جنبش قلم کہتے ہیں، انہوں نے جناب وہ ہیٹتاں کر دی تھی ہر چیز، یعنی کہ مسترد کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ آئی ایم ایف سوال ہوا ان سے تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی کرپشن سے متعلق رپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں، موجودہ حکومت یا پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت میں کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا، کرپشن کا کسی کے پاس ثبوت ہو تو سامنے لائے۔ سر یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں نیب نے 5.3 ٹریلین روپے کی جو ریکوری کی ہے یہ کرپشن کی ریکوری ہوئی ہے، اور کہ جی کہ وہ کوئی اسکینڈل آئے تو وہ سامنے لے آئے، یہ اسکینڈل ہی بلکہ وہ یہ بتائیں کہ یہ کرپشن کس نے کی تھی، کن سے ریکوریاں ہوئی ہیں، سمجھے نا اس بات کو، اور یہ کہہ دینا کہ جی کہ کوئی کرپشن ہی نہیں ہوئی گل ختم ہوئی، تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے۔ اور ویسے بھی اگر یہ رپورٹ اتنی بکواس تھی تو پھر اس کو چھپا کے کیوں رکھا ہوا تھا 3 مہینے؟ وہ تو آئی ایم ایف والوں نے کہا کہ جب تک آپ وہ رپورٹ پبلک نہیں کریں گے، ہم نے جو آپ کی گورننس کے متعلق دی ہے تو آپ کو اگلی قسط نہیں ملے گی، تو آپ نے تو مجبوری میں یہ والی رپورٹ جاری کی ہے۔ اس کو کہہ دینا کہ جی کہ یہ رپورٹ بالکل کنڈم ہے، ٹریش ہے، بکواس ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت واقعی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں اس طرح کی رپورٹس کی کب اہمیت ہوتی ہے؟ اور اس میں انہوں نے اچھا یہ بھی بڑی زیادتی کی والی بات ہے کہ کامران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کہ وہ دیکھیں نا کہ وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو چارج شیٹ کر کے رکھ دیا ہے، پچھاڑ کے رکھ دیا ہے، اور ان کا پورے کا پورا زور سول سائڈ کے اوپر تھا۔ سر آئی ایم ایف نے تو پاکستان کا کوئی محکمہ ہی نہیں چھوڑا، کوئی ادارہ ہی نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا آپس ہی کھائی جاندے نے، ایک ٹھیکہ دیتا دوجا ٹھیکہ ہی لندا۔ تو یہ اس طرح نہ کریں کہ یار کہ وہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے۔ اب انہوں نے جو عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی، اور پھر کل سے جو شغل لگا ہوا تھا افغانستان اور انڈیا، اور آج جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جو بی بی سی لے کے چل رہا ہے اس سٹوری کو، ابھی تک اس کے شور پڑے ہوئے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب پہنچے ہوئے ہیں اسلام آباد 12 آدمیوں کے ساتھ، سہیل افریدی صاحب 12 افراد، ابھی میری تھوڑی دیر پہلے شبیر ڈار صاحب جو جیو کے رپورٹر ہیں ان سے بات ہوئی، وہ وہیں پر موجود ہیں، انہوں نے کہا جی کہ 12-14 آدمی ان کے ساتھ ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے۔ آج ملاقات کا چونکہ دن ہے اور ملاقات نہیں ہو رہی، اور وہ ملاقات میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ علیمہ بی بی راوی ہیں کہ ان کو کسی کرنل نے یا کسی جیل کے حکام میں سے کسی نے کہا تھا کہ 28 کے بعد ہو جائے گی ملاقات، 28 کے بعد کیوں ملاقات ہوگی، لمبی بحث ہے، وہ ہم کر چکے ہوئے ہیں۔ اور بائی دا وے جو یہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے تھوڑی سی کھل کے بات کر دی کہ ملاقات نہیں ہوگی بھائی، آپ تحریکیں چلا رہے ہیں، اور اسی طرف اشارہ ہے کہ کسی بھی قسم کے جو ایونٹس اور جو ٹرانزیکشنز ہیں، اب چونکہ پاکستان کی فوج کے اندر ایک اسٹرکچرل چینجز آنی ہے، ایک نیا عہدہ کریٹ کیا گیا ہے، اور اس کی میری اطلاع یہ ہے کہ آج 27 ہے اور رات گئے میرا خیال ہے کہ 12 بجے کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا جو عہدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، تحلیل ہو جائے گا، اور ویسے بھی وہ عاصم منیر صاحب سے ایک کورس سینئر تھے، تو لہٰذا ایک وہ جو فوج کا ایک اپنا ہوتا ہے نا ڈسپلن کا، اور سینئر کا اور جونیئر کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک گریسفلی طریقہ ان کا ریٹائرمنٹ کی آخری لمحے تک انتظار کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہوم ورک پورا ہے، وہ نوٹیفیکیشن آلموسٹ تیار پڑا ہے، وہ کسی بھی وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ آپ تک پہنچے اس سے کوئی گھنٹے ڈیڑھ بعد یہ نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی کہ 2-3 پہلے بھی باتیں ہوئی ہیں کہ جیل میں بیٹھ کے تحریک چلانی شروع کر دیتے ہیں، تو اشارہ اسی طرف ہی ہے جو علیمہ بی بی نے بات کہی تھی کہ یار کہ وہ 28 کے بعد آپ کی ملاقاتیں ہو جائیں گی، اس سے پہلے نہیں ہوں گی۔ تو یہ بھی اسی طرف ہی اشارہ ہے کہ ایک فوج کے اندر بڑی تبدیلیاں آنی ہیں، پروموشنز ہونی ہیں، جس کو اسٹرکچرل چینجز کہتے ہیں، وہ ہونی ہے، بالکل حیت تبدیل ہو رہی پاکستان کی فوج کی کمانڈ کی۔ تو اس سلسلے میں وہ ایک بندہ بیٹھ کے لگا ہو کہ جناب کہ اس پورے سارے سسٹم کو، جو ایک بہت پروفیشنل ہے فوج کا معاملہ،
اور اس کے حالانکہ پولیٹیکل اس کی جو امپلیکیشنز یا پولیٹیکل اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر وہ آئیں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر. ایسا بھی نہیں ہے, خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس کے کوئی سیاسی اثرات نہیں پڑیں گے. یہ جو فوج کا ایک پروفیشنل اسٹرکچرل جو چینج آ رہا ہے کمانڈ میں اور دوسری تیسری چیزوں میں, تو وہ اپنی جگہ کے اوپر, لیکن اس کے باوجود اس کو پروفیشنلی اگر فوج ڈیل کرنا چاہ رہی ہے, اس کو پولیٹیسائز ہونے سے بچانا چاہ رہی ہے, تو اس لیے شاید یہ ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے اور آگے چل کے ختم ہو جائے گی. تو سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بڑی حد تک تسلی بخش جواب دیا ہے صحافیوں کے سوال و جواب کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر. پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے جو وزیر مملکت برائے دفاع ہیں طلال چودھری صاحب, وہ ان سے سوال ہوا. وہاں پر سوال اٹھانے والے فیصل جاوید صاحب تھے کہ جی کہ یہ بتایا جائے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی کیوں ہے اور ان کی ملاقات کب کروائی جائے گی. سوال گندم جواب چنا. آفرین ہے طلال چودھری صاحب کے اوپر. انہوں نے جو رپورٹ ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ ہاں یار کروا دیں گے ملاقات, یا بس ایک دن ٹھہر جائیں. کوئی بات کی جا سکتی تھی. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے بڑی تسلی بخش بات انہوں نے کی ہے, تو اس طرح کا جواب دے سکتے تھے. نہیں, انہوں نے کہا کہ سوال گندم جواب چنا ہی آئے گا. انہوں نے کہا کہ جی کہ طلال چودھری صاحب فرماتے ہیں بانی پی ٹی آئی پاکستان کی تاریخ کا سب سے وی آئی پی قیدی ہے. بانی پی ٹی آئی کے پاس 6 بڑی بیرکس ہیں. ملک میں کسی قیدی کے پاس باورچی اور ایکسرسائز مشین نہیں ہے, اور انہوں نے جیل کے اندر ڈرامے لگائے ہوئے ہیں. گل ختم ہوئی. اچھا وی آئی پی قیدی ہیں, یہ طلال چودھری صاحب کو سائڈ پہ رکھے. میری انفارمیشن ہے یہ پنجاب کیش اینڈ کیری یہ جو ہے اپنا ایک پنڈی میں ایک سٹور ہے, وہاں سے بھائی جان کے لیے جو ہے نا عمران خان صاحب کے لیے یہ دال پانی شانی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ راشن وغیرہ یہ وہاں سے خریدا جاتا ہے. اور جو ان کا فروٹ ہے, ان کے بالوں کا خضاب ہے, ٹوتھ پیسٹ ہے, یہ جو شیو کرنے والی وہ فوم شوم ہوتا ہے, یہ اسلام آباد کوسار مارکیٹ کی ایک بہت وی آئی پی دکان ہے. میں نام اگر لوں گا تو آپ سمجھیں گے کہ میں اس دکان کی کوئی پروموشن کر رہا ہوں. وہ ایک وہ کہتے ہیں تھنک گلوبلی, ان کا جو ہے نا وہ ٹریڈ مارک وہ یہ ہے. تو وہ کوسار مارکیٹ میں ایک یہ دکان ہے جہاں سے امپورٹڈ چیزیں ملتی ہیں. بس گورا صاحب وہاں پہ بہت اکٹھا ہوتا ہے کوسار مارکیٹ میں اسلام آباد کی, اور جتنے یہاں پہ ہے نا سفارتکار ڈپلومیٹس جتنے بھی ہیں وہ موسٹلی وہاں پر آپ کو اپنی گروسری جو ہے اس کی شاپنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وی آئی پی سٹور, وی آئی پی جناب مال. ایک بار چاکلیٹ لینڈ چلے جاؤ, اور چاکلیٹ لے کے نکلو گے تو تہاڈی جیب جڑی ہے نا باں باں کر رہی ہوئے گی, اتنا وہ سٹور ہے مہنگا. اور عمران خان صاحب کے لیے شاپنگ جو ہے وہ وہاں سے ہوتی ہے. اور وہ جناب صبح دہی میں ڈال کے وہ کیا کہتے ہیں چیا سیڈس کھاتے ہیں, وہ بھی وہیں سے آتے ہیں. کافی پیتے ہیں اس کے بعد. پھر کبھی کبھی وہ جناب وہ کیا ہوتا ہے یار یہ جڑا کھوپرا ہوتا ہے کوکونٹ ملک, اور بڑا کچھ چل رہا ہے سر. سین بہت آن ہے. تو وی آئی پی قیدی وہ ہیں. تو یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک بات ہے, وہ میں نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اچھا جی ایک اور خبر ہے, وہ ہے مریم نواز صاحبہ آج گئی ہوئی تھی کدھر اسپیشل بچوں کے اسکول میں وزٹ تھا ان کا, اور وہاں پر انہوں نے جو خطاب فرمایا اس میں انہوں نے اسپیشل بچوں کو, ایک تو ویسے بڑا اچھا ماحول تھا. وہ اسپیشل بچے معصوم, ویسے بچے تو ویسے ہی معصوم بڑے پیارے ہوتے ہیں, لیکن اسپیشل بچے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک معصومیت زیادہ رکھی ہوتی ہے, اور وہ آپ کو زیادہ اپیل کرتے ہیں, اٹریکٹ کرتے ہیں. معصوم ہوتے ہیں نا جی. تو وہ بچے جس طرح ایک قوم اوت جو ہے نا, وہ ہمارے کچھ دوست ہیں, میں نے ان کا نام رکھا ہوا ہے قوم اوت. ہم پنجابی میں کہتے ہیں اوت جنہوں عقل موت نہ ہوئے نا کوئی, ہم پنجابی میں کہتے ہیں عقل نہ شکل, اس طرح کی ہم آپس میں دوسرے ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں. تو وہ قوم اوت سے تعلق رکھتا ہے. اور وہ بیٹھ کے سعید چوہی صاحب دیکھ رہے سی, تو سعید چوہی صاحب جذباتی آدمی, تو وہ کہتے ہیں یار بچے وے کڈا پیار کر رہے ہیں. اور نے کہا قوم اوت سے تھا. میں نے جنانا ہویا ہوئے تو پھر زیادہ اچھا لگتا ہے. تو اب ہم دونوں اس کی شکل دیکھ رہے تھے. یار وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, یہ چیزیں اب آپ کہیں کہ جی مینج نہ ہو, مینج کیا ہے کہ پھر سعید چوہی صاحب نے بات کی, یار یہ جو اسپیشل بچے ہیں تمہارے خیال میں یہ 4 5 سال کے, اور پھر اسپیشل بچے اوپر سے, وہ تمہارے خیال میں ایکٹنگ کر رہے ہیں؟
اب اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو سر وہ بچے پتہ نہیں کیوں مطلب میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ مریم بی بی کو شناخت کر رہے تھے. پتہ نہیں یہ کوئی انوائرمنٹ کا مسئلہ تھا یا کیا تھا, اللہ بہتر جانتا ہے. وہ بچے لپٹ رہے ہیں مریم بی بی سے, اور مریم بی بی بھی ان سے لپٹ رہی ہے. ایک بچی نے, وہ اسپیشل بچی تھی, اس نے وہ جو ہے وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ پرسنٹیج ہوتی ہے نا کہ کوئی کتنا تندرست ہے, کتنے پرسنٹ تندرست ہے, وہ بچی کچھ زیادہ ہی جو تھی وہ اسپیشل تھی. تو ان دیکھنے سے ہی لگ رہا تھا. اس نے وہ اپنے ہاتھ سے کوئی گانی, ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ جو بیٹس والی جو نہیں ہوتی مالا کی مالا, یا ہم تو پنجابی میں گانی کہنے ہیں انہوں, یہ موتیوں والی, وہ پلاسٹک کے یا پتہ نہیں کون سے تھے, وہ کالے رنگ کے. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں نے جس طرح وہ آپ کے لیے بنائی ہے. تو وہ مریم بی بی نے یوں کر کے پہن لی. خیر وہ مریم بی بی ذرا جذباتی ہوئی تھی, تو کہہ رہی تھی پتہ نہیں کون سے وزرائے اعلیٰ ہیں جو جلسوں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں, میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے خدمت آپ کی, اس صوبے کے عوام کی, ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا ہے. وہ ذرا تھوڑی سی جذباتی ہو کے بات کر رہی تھی. اور پھر وہ بات کہہ رہی تھی کہ ایک انہوں نے ٹویٹ, کسی نے ان کو ان کے خطاب کا ایک حصہ ٹویٹ کیا. یہاں پہ حامد میر صاحب کی فنکاری شروع ہو گئی. انہوں نے نا ٹویٹ میں یہ کہا, یہ خرم اقبال صاحب ہیں, انہوں نے یہ ٹویٹ مریم بی بی کا جو خطاب ہے, یہ کلپ یہ انہوں نے لگایا ہے, اور ساتھ میں نا مریم بی بی کا خطاب کا حصہ لکھا بھی ہے کہ نام نہیں لے سکتی, اجازت نہیں, میں ایسے اپنے بھائی بہن کو جانتی ہوں جنہیں اللہ نے اقتدار کے اعلیٰ ترین مسند تک پہنچایا. ان کی سب سے بڑی اولاد اسپیشل چائلڈ ہے. ان کی والدہ نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر جو رحمت آتی ہے, بلائیں ٹلتی ہیں, وہ میری اسپیشل اولاد کی وجہ سے ہے. مریم نواز صاحبہ کی یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی. اب اس کو کوٹ کر کے نا حامد میر صاحب نے یہ لکھا ہے کہ مریم نواز کی یہ بات درست ہے. اول تو مریم نواز, چلیں ہم عموماً جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ خبر نہیں لکھ رہے تھے, خاتون کی اسپیشل رسپیکٹ کرنی چاہیے. چلیں بہرحال یہ میں ویسے ہی ایوی میرے ذہن میں آ گئی تھی بات. اچھا, مریم نواز صاحبہ کی یہ بات درست ہے. صاحبہ میں نے اپنے پاس سے لگا دیا ہے. خصوصی بچے والدین اور خاندان کے بزرگوں کے لیے رحمت بن جاتے ہیں. جس بچے کا, یہ میل کا ذکر کر رہے ہیں, جس بچے کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ واقعی بڑا پیارا اور محبت کرنے والا بچہ ہے. یعنی کہ میں جاننا کہ مریم بی بی کس کا ذکر کر رہی ہیں, میں جاننا. یہ حامد میر صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے. اب مریم بی بی جس طرف اشارہ کر رہی ہیں, اگر یہ بات حامد میر صاحب کو بھی جو سمجھ لگی ہے اور جو مجھے بھی سمجھ لگی ہے, تو وہ شاید وہ دیکھیں نا, اگر کہ وہ ایک ہے اقتدار کے اعلیٰ ترین مسند تک پہنچایا, یعنی میں ایسے اپنے بھائی بہن کو جانتی ہوں جنہیں اللہ نے اقتدار کے اعلیٰ ترین مسند تک پہنچایا. یعنی کہ وہ کوئی, اچھا پاکستان میں یہ کوئی پاکستانی کی بات ہو رہی ہے, تو پاکستان میں تو اقتدار کا جو کی مسند ہے اس پہ وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے اعلیٰ ترین, یا پھر صدر بیٹھا ہوا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو شاید یہ اگر پاکستان سے باہر کسی کی بات ہو رہی ہے تو پھر حامد میر صاحب کو جناب آفرین ہے, سلام ہے, پتہ نہیں کس کس کے بارے میں وہ جانتے ہیں. لیکن اگر پاکستان سے کے اندر ہی بات ہو رہی ہے, اور جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی بات ہو رہی ہے, اور یہ کسی الیکٹڈ پرسنالٹی کی بات نہیں ہو رہی, جو کہ مجھے لگتا ہے اور جو حامد میر صاحب کو بھی لگا ہے, لیکن حامد میر صاحب کو نہیں پتا کہ وہ بچہ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن وہ بس ایک تو وہ کو اس جو اعلیٰ ترین مسند اقتدار کے اوپر جو شخصیت بیٹھی ہے, اس کو کہنا کہ آپ کا ان کا بچہ بڑا پیارا اور محبت کرنے والا ہے. یعنی کہ ذرا کہ وہ ہوتا ہے نا ایک ہلکی سی خوشامد کہ آپ بچے کا ذکر کریں گے تو ماں باپ کو تو اچھا لگے گا ہی نا, اسپیشل بچے کا, سمجھ رہے ہیں نا بات, بریک کاروائی. لیکن وہ بچہ نہیں ہے, یہ حامد میر صاحب کو شاید نہیں پتا. چلے میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. اگر مریم بی بی نہیں نام لے رہی تھی, اسی کا تو لئیے یار. آگے چلتے ہیں جی. یہ والی خبر ہو گئی, اور لوگ ویسے پوچھ رہے ہیں کہ مریم بی بی کس کا ذکر کر رہی ہیں, پتہ نہیں کس کا ذکر کر رہی ہیں, اور مریم بی بی کس وزیر اعلیٰ کا بھی ذکر کر رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ سہیل افریدی صاحب جو جلوس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ذکر کر رہی ہیں. اچھا جی, اب اگلی جو خبر ہے وہ ہے لندن سے. لندن میں ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک فورم ہے, ڈبیٹنگ سوسائٹی جو ہے, وہاں پر آکسفورڈ یونین
इसने तस्दीक कर दी है कि एक मुबासा होना था इंडिया और पाकिस्तान से मुतल्लिक, और इस मुबासे में शिरकत के लिए पाकिस्तान से लेफ्टिनेंट जनरल ज़ुबैर महमूद हयात, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर और डॉक्टर मोहम्मद फैसल। अब ये डॉक्टर मोहम्मद फैसल पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है वो हैं जो हाई कमिश्नर इंग्लैंड में, वो हैं, वो मौजूद थे लंदन में, लेकिन भारतीय जो वफ़द है वो इस मुबासे में शिरकत के लिए नहीं आया बल्कि बाइकाट करके चला गया। अब ये जो होना था मुबासा, ये इससे मुतल्लिक फिर एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि करारदाद ये थी कि भारत की पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली है या कुछ और। तो भारतीय मुकर्रीन ने इस बहस से राह फरार इख्तियार की और यूं भारतीय वफ़द की दस्तबरदारी ने ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे गैर जानिबदार फोरम पर भारतीय बयानी की कमज़ोरी बेनकाब कर दी है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुताबिक भारतीय रहनुमा टीवी चैनल्स पर शोर मचाते हैं मगर इल्मी मुबासे में दलील और जवाब देने से घबराते हैं। ऑक्सफोर्ड में तलबा की अक्सरियत जो है वो तलबा की अक्सरियत भारतीय होने के बावजूद भारतीय वफ़द ने वोट का सामना करने से इनकार किया। इस हवाले से मज़ीद बताया गया है कि भारत की नाम नहाद सिक्योरिटी पॉलिसी ऑक्सफोर्ड यूनियन में मुमकिन मनतकी सवालात का वज़न न उठा सकी और भारतीय मुकर्रीन ने मुमकिन शर्मिंदगी से बचने के लिए पहले से तयशुदा मुबासा खुद ही सबूताज कर दिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन से जारी बयान में कहा गया कि मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले भारतीय तज्ज़ियाकार जब खुली बहस का मौका मिला तो गायब हो गए। तो ये एक डेवलपमेंट थी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि इंडिया ने जनाब दौड़ ला दी थी। तो ये जनाब अभी तक की खबरें थी और तपसी तो ठुस करसी वाला मामला भी आपने सुन लिया और मरियम बीबी ने जो गुफ्तगू की वो भी आपने सुन ली, और अभी तक जो है वो इमरान खान साहब के साथ सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात नहीं हो सकी। वो कोई 12-14 बंदे लेकर वहाँ पर बैठे हुए हैं और उम्मीद है कि कल मेरा ख्याल है कि वो नोटिफिकेशन हो सकता है वो आ जाए जो पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए है। अगर वो हो गया और मेरा ख्याल है फिर कुछ 4-5 दिन मज़ीद लगेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों को शेप अप होते हुए और नई चीज़ों को बिल्डअप होते हुए, कुछ नई अपॉइंटमेंट्स होंगी, कुछ ट्रांसफ़र होंगी, कुछ प्रमोशंस होनी है, तो उसके बाद जो है वो ये चीज़ें कदरे बेहतर हो जाएंगी। बाकी जो है अल्लाह ताला इमरान खान साहब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। उनके चाहने वालों ने तो अखीर कर दी हुई थी और BBC तक को रिपोर्ट करना पड़ा कि खान साहब ठीक हैं, वो सेहतमंद हैं, पता नहीं कौन कौन सी उनकी सोए हुए की तस्वीरें लगा के तो उनको फटे चाड़ने का प्रोग्राम बना के बैठे हुए थे। कहीं पे कोई एम्बुलेंस थी, कोई इंडियन मीडिया, पता नहीं क्या क्या कुछ होता रहा। तो बहरहाल अभी तक ये डेवलपमेंट्स थी। मज़ीद खबरों तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.